منصور کے مرید ہیں، سرمد کے یار ہیں۔ منصور کے مرید ہیں، سرمد کے یار ہیں۔ ہم حسن قتل گاہ تحزین دار ہیں۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ شیعان حیدر، عزاداران امام الشہداء تتابانی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو آنے والا وقت ہے، جو آگے آنے والے لمحے ہیں، جو آنے والی اگلی گھڑیاں ہیں، وہ کتنی قرب، کتنی تکلیف اور کتنی ظلم کی داستانیں رقم کر کے گزرنے والی ہے۔ اس درد کو، اس تکلیف کو، اس ظلم کو، اس جبر کو شاید لفظوں میں پرونا کسی صورت ممکن نہیں ہے، مگر میں ایک بات جو اس اسٹیج کی وساطت سے آپ لوگوں کے درمیان چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں شیعان حیدر سے مخاطب ہوں کہ ہم حسینی ہیں مگر ذات کے نہیں۔ ہم حسینی ہیں مگر ذات کے نہیں، ذات کے حسینی آپ ہو۔ ہم وہ حسینی ہیں جب 9 محرم کو چراغ بجھا پھر جلا، اور جو سامنے وفا کھڑی تھی ہم وہ حسینی ہیں۔ آپ ذات کے حسینی ہیں، ہم اس وفا کے حسینی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی العزیز قیامت تک تخت پر جو بھی یزید براجمان ہوگا، جس شکل جس شیپ میں براجمان ہوگا، اس کے خلاف وہ وفا والے حسینی تم کو اپنے ساتھ سینہ سپر نظر آئیں گے۔ یہ سٹیج جہاں آج ظلم اور جبر کی داستان سنا رہا ہے، وہیں ایک فلسفہ بھی دے رہا ہے۔ اگر اس خاندان جسے اہل بیت کہتے ہیں، جو مجھے اور آپ کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے زیادہ عزیز ہے، جس میں اسلام میں جن کی تکریم، جن کی مودت کے بغیر ایمان ہمارا مکمل نہیں ہوتا، اگر اس کی جد پہ جائیں تو ایک واقعہ پیش آیا کہ آتش نمرود دہکائی گئی، اور اس خاندان کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آتش کی نظر کرنے کا فیصلہ ہوا، تو تب ایک واقعہ پیش آیا جس کا اختتام کربلا میں آ کے ہوا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک ہدہد، ایک پرندہ تھا جو اپنی چونچ میں پانی کے قطرے لے کے اس آتش نمرود کو بجھا رہا تھا، اور ایک سلیمنڈر، چھپکلی یا سنڈلا ہماری زبان میں جس کو کہتے ہیں، وہ اس آگ کو دہکا رہا تھا۔ کربلا نے آ کے حسین علیہ السلام نے ثابت کیا کہ راستے دو ہی ہیں، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا تو حسینی بن کر ظلم اور جبر کی ہر شیپ کے اوپر، ہر شکل کے اوپر پانی ڈالو، یا پھر یزیدیوں کے ساتھ مل کے اس کو پھوکے مار کے اس آگ کو اور تیز کرو۔ تیسرا کوئی راستہ اسلام میں نہیں ہے۔ دو ہی راستے ہیں، یا حسینیت ہے یا یزیدیت ہے۔ فیصلے کا دن یہ ہے، اور کربلا کا یہی پیغام ہے کہ دو راستوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کر لو، یا حسین کی طرف یا یزید کی طرف۔
بیچ کا کوئی راستہ میرے بھائیوں نہیں ہے. یہ طے شدہ بات ہے اور اعلان بات ہے. حسینی ہو تو سینہ ٹھوک کے کہو حسینی ہے. یزیدی ہو تو وہ اذا لقوا الذین آمنوا اذا خلوا علی شیاطینہم والی بات ہے کہ جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب تنہائی میں اپنے شیطانوں کو ملتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم ٹھٹے کر رہے تھے. بیچ کا راستہ میرے بھائیوں نہیں چھوڑا اسلام نے. واضح کرو حسین کے ساتھ ہو یا یزید کے ساتھ ہو، ایک ہی فیصلہ ہے عاشورہ کا اور ایک ہی پیغام ہے عاشورہ کا. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت مردہ باد، حسینیت مردہ باد. اور میں تخت پر بیٹھے ہوئے ہر اس یزید کو آج یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ درس کربلا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے، خوف صرف خدا کا ہے. آج کا دن ظلم جبر کی داستان اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور آنے والے لمحات اس کو اس مقام تک لے جانے والے ہیں کہ جہاں میں اور آپ کبھی بھی اپنی محبت مودت سب کچھ لے آئیں تو یہ داغ تا قیامت نہیں دھل سکنے والا. یہ داغ ایک ہی صورت میں دھلے گا، یا حسینیت کا راستہ اختیار کرو یا یزیدیت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. دو ہی راستے. یہ وہ پیغام ہے. اور میں اسٹیج کی وساطت سے اپنا ایک نقطہ نظر کہ ہم کربلا کو کیسے دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسین کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں، حسین کسی ایک مذہب کے نہیں ہیں. حسین تو انسانیت کی جاگیر کا نام ہے، اور حسین ہی وہ شخصیت ہے، حسین ہی وہ ہے جو انسان کی تا قیامت توقیر ہے. ورنہ یزید نے انسان کو دنیا میں منہ نکالنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری. میں بنیادی طور پر ایک مزاحمت کار ہوں. میرے قائد بابا قوم شہید حضرت مقبول بٹ سے ایک صحافی نے انٹرویو لیتے ہوئے یہ پوچھا کہ دو بڑی طاقتوں کے خلاف ایک تنہا شخص سینہ سپر ہے، کہاں سے لے کے آئے ہو یہ ہمت؟ کہا توکل اللہ. کہا راستہ کہاں سے متعین کیا؟ راستے کا تعین کہاں سے کیا؟ کہا راستے کا تعین کرنے والا میں کون ہوں؟ راستہ کا تعین آج سے 1400 سال پہلے خاندان محمد کر کے گیا تھا. ہم تو پیروکار حسین ہیں، ہم تو اس راستے پہ چلنے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی العزیز قیامت تک جتنے بھی یزید ہیں ان کے خلاف مقبول بٹ کے پیروکار سینہ سپر نظر آئیں گے اور پہلی صف میں نظر آئیں گے. یہ وفا کا عہد ہے، یہ وفا ہے وہ جو چراغ بجھنے کے بعد حسین علیہ السلام کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئی تھی. اور یہ میں پہلے بھی ایک بات کر چکا ہوں کہ دو راستے اسلام طے کرتا ہے اس مقام پہ. جب آپ ایک ایسے، میں آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ جب آخری مشکل وقت آتا ہے، بہت مشکل وقت، تو دو ہی راستے ہیں. اگر تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ تم ظالم جابر قابض طاقت کے خلاف کامیاب ہو جاؤ گے تو تب پھر نکل کھڑے ہو. اور ایک راستہ اور ہے جو اسلامی ہے، شریعہ اجازت دیتی ہے اس راستے کی، اور وہ ہے رائے رخصت. رائے رخصت کہ جب آپ کو لگ رہا ہو سامنے طاقتور دشمن ہے، تم مقابلہ نہیں کر سکتے،
تو آپ رائے رخصت اختیار کرو اور اس کو دل میں برا بھلا کہو. یہ ایمان کا ایک درجہ بیان کیا گیا ہے. لیکن حسین علیہ السلام کے پاس یہ دو راستے اس وقت موجود تھے جب وہ مکہ سے نکل رہے تھے اور مکہ والے ان کو کہہ رہے تھے. تب حسین علیہ السلام نے اس راستے کا اختیار کیا جس راستے نے ہمیں تا قیامت یزیدوں کے خلاف سر اٹھا کے کھڑا ہونے کی جرأت، طاقت، ہمت دی. اور وہ راستہ تھا رائے حزمیت، جس پر چل کے امام سید الشہداء نے آج کے روز آنے والی چند گھڑیوں میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حسین کسی فرقے کے نہیں ہے، کسی مذہب کے نہیں ہے. میں پہلے بھی ایک واقعہ بیان کر چکا اور آخری واقعہ بیان کر کے میں اجازت چاہتا ہوں کہ بابا گرو نانک سکھوں کے پیشوا، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، انہوں نے اپنے بالکے کو کہا کہ جاؤ غم حسین منایا کر. اس نے کہا یہ مسلمانوں کا کام ہے. میں پہلے کہا تھا مسلمان کہتے ہیں یہ شیعوں کا کام ہے کہ غم حسین منایا کر. اس نے کہا میں ہندو ہوں، یہ مسلمانوں کا کام ہے. انہوں نے کہا پھر یوں کر کے جا اب گھر اپنے اور اپنی بہن سے شادی کر لے. بیٹھا رہا، سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بابا کیا کہنے لگ گئے. انہوں نے پھر کہا تو سوچ میں پڑ گیا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں گھر جا کے اپنی بہن سے شادی کر. پھر بیٹھا رہا. انہوں نے کہا مجھے گرو مانتا ہے، مجھے اپنا استاد مانتا ہے، پیر مانتا ہے، مرشد مانتا ہے. کہا مانتا ہوں تو پھر میری بات کیوں نہیں مانتا؟ جا گھر پہ اور اپنی بہن سے شادی کر. بیٹھا رہا، مجبور تھا. پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہتا ہے ضمیر اجازت نہیں دیتا. تب بابا گرو نانک نے کہا کہ وہ اسی ضمیر کا رہنما تو حسین ہے. تو یہ وہ حسین جو ہیں وہ انسانیت کے رہنما ہیں. میں آخر پر یہ کہتے ہوئے کہ آج میرے ملک پر بھی قابض قوتیں، طاقتیں موجود ہیں. آج کے دن کی وساطت سے میں دعا کرتا ہوں اور اسٹیج کی وساطت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر کے اس ملک کو بھی آزادی اور خود مختاری نصیب کرے. اور اس کے ساتھ کچھ دوستوں نے ہم سے گلہ کیا 7 محرم کے حوالے سے، ہماری پارٹی کے لحاظ سے. تو میں اسٹیج کی وساطت سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری جماعت مذہبی آزادی پر مکمل یقین رکھتی ہے. اور اگر کوئی اس طرح کا واقعہ جو پیش آیا وہ دراصل پنچ کے اندر جو حالات چل رہے تھے ان کے تناظر میں ہوا ہوگا، ورنہ لبریشن فرنٹ مکمل طور پر ہر مذہب اور ہر فرقے کی آزادی پر مکمل یقین رکھنے والی جماعت ہے. لیکن اسٹیج کی وساطت سے میں آخر پر آپ سے معذرت خواہ ہوں. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین.